مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام آج ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مرکزی اجتماع میں خلیفہ دوم امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول تھے سب کی مراد نبی ہیں اور نبی کی مراد عمر ابن خطاب ہے یہ انفرادیت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب کی مراد حضور ہے ہر آدمی حضور کو چاہتا ہے حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ آپ بھی کسی کو چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما کیا اسلام عزت والا نہیں کیا اسلام شوکت والا نہیں کیا اسلام مقام اور مرتبے والا نہیں ارے اسلام تو وہ ہے کہ میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے وہ اسلام کافر کو ملے تو مسلمان ہو جائے وہ اسلام گمراہ کو ملے تو ہدایت یافتہ ہو جائے وہ اسلام جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان کو ملے تو وہ نیکیوں کی شاہراہ کا مسافر ہو جائے اس اسلام کی خاطر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی انفرادیت ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور نے اللہ سے ان کو مانگا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، مکے کے اندر لوگوں کی کمی تو نہ تھی، مکے کے اندر لوگ کم تو نہ تھے، مکہ المکرمہ کے اندر ایک سے ایک عزت والے کہلانے والے، ایک سے ایک شہرت کے حاملین، ایک سے ایک ذہین و فتین، ایک سے ایک تاجر، ایک سے بڑا ایک انسان گویا کہ موجود تھا، لیکن ان میں حضور کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کا، اور وہ بھی عمر کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں، 38 سال کے ایک نوجوان کو اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ مجھے عمر عطا کر تاکہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ اور آپ کو سیدنا فاروق اعظم کی شان پتہ ہونی چاہیے کہ 39 لوگ مسلمان ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40ویں نمبر پر مسلمان، آپ نے 40 کا عدد پورا کیا ہے مسلمان ہو کر، اور جس وقت آپ مسلمان ہوئے اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب بتانے والے میرے محبوب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنین تیری اتباع کرنے والے وہ تیرے لیے کافی ہے۔ آپ غور فرمائیں، صدیق آ چکے، مولا علی آ چکے، عمار ابن یاسر آ چکے، جناب سمیہ آ چکی، حضرت زنیرہ آ چکی، 39 کی تعداد مکمل ہوئی، بلال حبشی آ چکے، لیکن 39 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی یہ تعداد تمہارے لیے کافی ہے۔ جس وقت عمر کا داخلہ اسلام میں ہوا، اللہ نے کہا محبوب اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، عمر آ گیا ہے، اب یہ 40 مومن تیرے لیے کافی ہے۔ اب یہاں سے جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ان کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے جو یا غوث کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں، یا داتا کہتے ہیں، یا وارث اللہ وارث، یا فرید حق فرید، یا معین حق معین، ان بزرگوں کو جو پکارتے ہیں مدد کے لیے، کیا اللہ ناکافی ہے؟ اللہ حضور سے کہہ رہے حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، اور اسی پہ بس نہیں کیا، آگے کیا کہا؟ اور جو مومنین آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ ارے نادان، جب نبی کی مدد کے لیے غیر اللہ کو رکھا گیا تو غیر نبی کی مدد کے لیے غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے حبیب اللہ کافی، یہ نہیں کہا صرف اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے حبیب یہ جو مومنین کی مدد ہے وہ ان کی ذاتی نہیں، وہ مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جس وقت سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہوئے اس دن سے لے کر اب آپ توجہ کریں، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادیت آج بتانا چاہتا ہوں، ان کی شان انفرادی شان جو ہے، کیونکہ ہر صحابی کی الگ الگ انفرادی شان ہے، اور ہم سنی الحمدللہ یہ درمیان میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری مینڈکیں سو رہی ہے اور سارے گیت جو ہیں جنگلوں کے اندر پتہ نہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کی شہادت کا موقع ہے، ابھی کسی کو فاروق نظر نہیں آئیں گے۔ عثمان غنی کی شہادت کا موقع ہے، عثمان غنی ابھی کسی کو نہیں دکھیں گے، لیکن جب محرم کا چاند طلوع ہوگا اور پوری دنیا کے عاشقان رسول یا حسین یا علی کہیں گے، اس وقت لوگوں کو عظمت صحابہ کے جلسے سوجیں گے تاکہ امت میں انتشار پیدا کریں۔
بے وقت کے لوگوں، اب موقع ہے عمر بیان کرنے کا، اب موقع عثمان غنی بیان کرنے کا۔ جب موقع ہوتا ہے تب سو رہے ہوتے ہو، اور جب حسین پاک اور ان کے بابا اور ان کی امی اور ان کے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کی بات آتی ہے تو پھر تم صحابہ کا پرچم لے کر کے آتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں لڑنے اور لڑانے کی سوچ ہے۔ اب تو بے نقاب ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے ہکال پٹی بھی ہو رہی ہے، اور اب کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے، کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے جمعیت العلماء اجمیر شریف میں جا کر کے کانفرنس کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نے، برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہابیوں کو دنیا سے نکالا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ارے جب تک تمہارے سر پر امریکہ کا ہاتھ تھا، اپنے آپ کو وہابی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اٹھا کر کے دیکھو اشرف السوانے کہتے تھے مٹھائی لانے والوں کو یہاں فاتحہ نہیں ہوگی، یہاں وہابی رہتے وہابی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا، فتاوی رشیدیہ میں عین اسلام عین ایمان قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن آج تم کو بھی پتہ چلا، غریب نواز کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہنے والوں، خدا نے کیا دن دکھایا کہ جس کے مزار کا مزار اڑاتے تھے، اب تمہیں کہیں پناہ نہیں ملی، تو پناہ لینے کے لیے تم علی کی اولاد کے پاس پہنچ۔ میں نے نیوز پر اس کا اشتہار دیکھا کہ دیوبند سے اجمیر شریف تک ٹرین چلائی جائے گی، اور لوگوں کو اجمیر شریف، تمہارے نزدیک اجمیر کب سے شریف ہو گیا؟ تم تو کہتے تھے دو ہی شریف ہے، ایک مکہ شریف اور ایک مدینہ شریف ہے، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ پتا چلا اجمیر تو پہلے سے شریف تھا، تم بدماش ہو۔ اجمیر پہلے سے شریف، تم بدماش ہو۔ اور اجمیر کی شرافت کو اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں اگر کسی نے واضح کیا ہے تو ہم سنیوں کا امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو اجمیر مقدس کو شریف نہ کہے وہ بدبخت بد مذہب ہے، غریب نواز کی عداوت کی بنیاد پر۔ اور کوئی سنی غفلت سے اجمیر اجمیر کہے تو وہ بھی محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے۔ ہم تو پہلے سے شریف مان رہے۔ دیکھو اللہ نے کیا دن دکھایا، آج یہ چلے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کیا تم توبہ کر چکے ہو ان عقائد سے جس میں تم کھڑی مورتی اور پڑی مورتی کی مثالیں دیتے تھے مزارات پر؟ کیا معراج ربانی نے جو میرے غریب نواز کو گالیاں دی تھی اس سے توبہ ہو چکی؟ کیا ذاکر نائک نے جو کہا تھا کہ جو مر چکا اس سے مانگنا اور اس کو ماننا حرام ہے، جس کے نانا سے مانگنا اور جس کے نانا کو ماننا حرام تھا، آج اس کے نواسے کو ماننا کیسے جائز ہو گیا؟ پتا چلا ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، یہ جان بچانے کے لیے، سیاسی داؤ پیچ کے لیے کہیں بھی سر پٹکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم ولیوں کو جو مانتے ہیں وہ سیاسی داؤ پیچ کی بنیاد پر نہیں مانتے، الحمدللہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے، پھر تجھ کو کیا؟ وہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے ماننا، اور ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے آج یہ وہاں اجمیر شریف کی رٹ لگا رہے ہیں، کل جب ان کا ٹائم نکل جائے گا تو یہ پھر وہی ہو جائیں گے، کیونکہ منافق کہتے ہی اس کو ہیں۔ جو حضرات جمعیت العلماء سے متاثر ہیں وہ برا نہیں مانے، میں کوئی ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس عوام کو اتنا ذہن دینا چاہتا ہوں، آج سے پہلے وہ جو بک رہے تھے وہ صحیح ہے، یا آج وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟
اگر چادر چڑھانا شرک اور بدعت تھا تو آج تم وہی جا رہے ہو جہاں چادر چڑھائی جاتی ہے؟ تو جو کل تک حرام تھا وہ آج جائز کیسے ہو گیا؟ بس میرا کہنا یہ ہے، اور اگر آج جائز ہے تو پھر کل حرام کیوں تھا؟ اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ آپ سن رہے ہیں حلال کو توحید حرام کرنے نیٹورک مطلب تم جھوٹے ہو، اسلامک آواز، اور اگر توحید حرام کو نیٹورک حلال کرے تو جھوٹے ہو۔ انٹرنیشنل اسلامک ادھر سے بھی یوٹیوب راستہ چینل۔ نہیں اور ادھر سے بھی راستہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، اور یہ بھی اللہ دنیا کو بتا رہا ہے۔ جو کہتے تھے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بے شک اللہ کافی ہے، لیکن اس نے بتا دیا جو ناک لگاتے ہیں اپنے محبوب کے آستانے پہ رگڑواتا ہوں، تاکہ پتا چلے کہ انہی کا در میرا در ہے، ان کا در میرا در ہے۔ کل تک جنتی دروازے کا مذاق اڑانے والے اب جنتی دروازے پر پہنچیں گے۔ اور بریلی سے تو ڈائریکٹ ٹرین اجمیر شریف چلتی رہی جس کا نام اعلی حضرت ایکسپریس ہے، ابھی بھی چلتی، لیکن اب دیوبند سے چلے گی، اب دیوبند سے چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو یا غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ تم پر آئی تو تم بھی کہہ پڑے نا۔ جب تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی تو تم بھی کہہ پڑے نا۔ مذاق اڑانا میرا مقصد نہیں، بس میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عین وقت پر تمہاری آنکھ کھل جائے اور تم ان چہروں کو پہچانو جو تمہارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دغا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہچانو۔ لیکن میرا خواجہ ایسا دیالو ہے، میرا خواجہ ایسا دیالو ہے، پہنچیں گے کچھ خیرات ان کو بھی دیں گے، ہاں دیں گے ان کو بھی، اس لیے کہ زین العابدین کا بیٹا ہے، امام زین العابدین کا بیٹا ہے، اس لیے خواجہ دیں گے ان کو بھی، کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دیں گے، دیں گے، ضرور دیں گے۔ وہ آپ نے مجھ سے پچھلے سال واقعہ سنا تھا نا کہ امام زین العابدین خیمے میں جنگل میں عبادت کر رہے تھے اور شمر لعین بدبخت پلید وہ ادھر بھاگتے ہوئے نکلا تو شمر نے دیکھا کہ امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو قتل کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ جنگل میں پیدل بھاگا جا رہا تھا مختار ثقفی کے ٹائم میں۔ یاد ہے آپ کو میں نے عرض کیا تھا؟ نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے۔ تو شمر نے جب رات کے اندھیرے میں چراغ جل رہا تھا میرے امام سے کہا، اے بزرگ میں مسافر ہوں، تھک گیا ہوں، پانی نہیں ہے، پانی پلا دیں۔ امام زین العابدین نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ایک کٹورے میں پانی بھرا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے جب پانی پیا تو کہا اور مل سکتا ہے، تو آپ نے اور دیا، پھر اس نے کہا اور مل سکتا ہے، پورا مشغلہ اٹھا کر ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ پانی پی کر سیر ہو گیا تو کتے کی عادت ہے تم ٹیڑی تو ٹیڑی، تو وہ جس کو حضور نے کتا کہا تھا شمر کو، جب پانی پی کے سیراب ہو گیا تو کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے پہچان ہی نہیں سکے۔ اے نبی کی آل ہے، پہچان کے بھی پردے ڈالتے ہیں تاکہ نانا کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ سوچا کہ مجھے پہچان نہیں رہے، کہا مجھے پہچانا، فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانوں گا تو پھر کس کو پہچانوں گا؟ تو ہی تھا نا میرے معصوم بھیا علی اصغر پہ تیر چلانے کا حکم دینے والا، تو ہی تھا نا میرے بھیا علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے کا حکم دینے والا، تو ہی تھا نا میرے بھیا قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دینے والا، تو ہی تھا نا میرے بابا کی پیٹھ پر چڑھ کر کے تلوار اٹھانے والا، پہچانتا ہوں تو ہی تھا نا سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے والا، مارنے کا حکم دینے والا، زینب و شہربانو اور ام کلثوم کی چادر چھنوانے والا، تو ہی تھا نا۔ اس کو حیرت ہوئی، جب پہچان لیا تو پانی کیوں دیا؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، پھر پانی کیوں دیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا جو کچھ تو نے دیا وہ تیرا
غریب نواز کے مزار کو جنہوں نے مٹی کا ڈھیر کہا یہ ان کی بدبختی تھی، لیکن امان دیں گے یہ ان کے خاندان کی روایت ہے، خیرات دیں گے یہ ان کے خاندان کی روایت ہے، لیکن زین العابدین میرے امام نے جب پانی دیا تو منہ پھیر کر دیا۔ خیرات غریب نواز ضرور دیں گے مگر دونوں میں فرق ہے، سنی پریشان نہ ہو کہ جب میں جاؤں تو مجھے بھی ملے، وہ جائے تو اس کو بھی ملے، پھر فرق کیا ہے؟ اس کو دیں گے تو منہ پھیر کر دیں گے، تمہیں دیں گے تو مسکرا کر۔ یہی فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ بھیک کی اہمیت نہیں ہوتی، بھیک دیتے وقت انداز خیرات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے دیا اور مسکرا کر دیا، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا قربان میں ان کی بخشش کی مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور وہ شعر ہے نا کہ بھر کے جھولی میرے سرکار نے، یہ کہنا چاہتا بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، مسکرا کر کہا، یوں نہیں دیا، مسکرا دے تو سب کو رہے ہیں لیکن کسی کو یوں دے رہے ہیں اور کسی کو یوں دے رہے ہیں۔ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ تو یہ ہے ان کے دینے کے انداز، اور جب کسی کو مسکرا کر دیتے ہیں تو پھر قدرت بھی مسکراتی ہے، ان کا رخ جدھر ہو جائے پھر ادھر سب کا رخ ہو جاتا ہے، اور وہ جدھر سے پھیر لے قدرت بھی اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ نہیں دیکھا ساری دنیا قبلے کو پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھی، کب تک؟ جب تک مصطفیٰ جان رحمت نے پیٹ کی تھی۔ جس دن حضور نے چہرہ کر لیا پوری دنیا کا چہرہ قبلے کی طرف، تو ان کے چہرے کی بات ہے، بات دور نہ نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اب عمر جو ایمان لا چکے ہیں تو تیرے لیے اللہ کافی ہے اور اتنے مسلمان تیرے لیے کافی، بس اس کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں، عمر کے آنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب اب جو بھی آئیں گے وہ سب منافق ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غیر اہم ہے، اتنے تو کافی ہے پیارے محبوب تیرے لیے، اس سے زیادہ کی کسی کو تجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ضرورت نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ضرورت نہ ہونا۔ حضور کو اب ضرورت نہ تھی، لیکن اب جو آ رہے ہیں ان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کرم سے نواز رہے ہیں، اور وہ بھی صحابی ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، ان کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مرتبہ ہے، اور ان کے ساتھ بھی خیر کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اب اتنوں کی تعظیم کریں گے اس کے بعد بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد بھی آنے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اس کے بعد آنے والوں میں خالد ابن ولید جیسی شخصیت بھی ہے، اس کے بعد آنے والوں میں اور بھی بڑی ہستیاں موجود ہیں، سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ ہیں، اس لیے کسی صحابی کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا عمر آ گیا، اللہ اور اتنے مسلمان تیرے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر نے جیسے کلمہ پڑھا، یہ حضرت عمر کی انفرادیت ہے، انفرادیت عمر ابن خطاب ہے۔ جو کلمہ پڑھتا تھا اپنا ایمان چھپاتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں بتاتا تھا؟ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے کپڑے پھاڑے جاتے تھے، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اس پہ ظلم کیا جاتا تھا، اور مسلمان بظاہر اتنے طاقت والے نہ تھے کہ مسلمان ان سے لڑ سکے، مقابلہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے 25-30 لوگ ہوں اور اس میں پورا شہر ایک طرف ہو اور چند کمزور لوگ جس میں غلام مزدور لوگ، آپ اندازہ فرمائیں یہ کن کے سامنے بظاہر ٹک سکتے تھے؟ اللہ اکبر! لیکن یہ شان فاروقی ہے، میرے آقا سیدنا عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ جب عمر اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم کا پہلا جملہ، یا رسول اللہ ہم جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں جو چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا عمر بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہا حضور پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام سے اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارا حق زیادہ ہے ان مشرکین سے کہ ہم اللہ کے حرم میں نماز ادا کریں۔
آپ چلیں اور نماز پڑھیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے۔ یہ انفرادیت فاروق اعظم ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے۔ جس دن عمر ایمان لائے اس دن پہلی مرتبہ علل اعلان میرے رسول نے حرم میں، اللہ کے حرم میں علل اعلان نماز ادا فرمائی۔ اس وقت 5 وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں پر 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے آگے تھے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر پیچھے پیچھے تھے۔ جس کے صفوں کے آگے عمر ہو اور جس کی صف کے پیچھے حمزہ ہو، ان کو دیکھ کر کے کفار مکہ لرز دیتے ہیں تو 40، لیکن آگے پیچھے وہ ہے جن سے مقابلہ کرنے کی مکے والوں کو طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پہلی مرتبہ علل اعلان نماز ادا کی گئی اللہ کے حرم میں۔ حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو عمر کے ایمان لانے پر اتنی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے ایسا نعرہ لگایا کہ پوری مکے کی وادی گونج۔ مکۃ المکرمہ کی جو پہاڑیاں جبل ابو قبیس جسے کہتے ہیں، وہاں حضور موجود تھے، وہ پہاڑی گونج گئی۔ مکے کے کفار کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو ایمان لاتا تھا چھپاتا تھا۔ حضرت عمر ایمان لائے، ایک ایک کے دروازے پہ جاتے تھے، جتنے گنڈے تھے نا مکے کے سب کے دروازے پہ جاتے تھے، میں ایمان لایا ہوں، مارو مجھے، کیا کرنا ہے کرو۔ اور ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا رشتے میں، اس کے دروازے پر بھی گئے، دستک دی، کیونکہ ابو جہل نے ان کو بہت زیادہ چڑھا کر کے بھیجا تھا کہ ہمارے بتوں کو جو برا کہتا ہے پھر بھی وہ محمد زندہ رہے گا۔ اور عمر نے قسم کھائی تھی یہ تلوار سے میں محمد کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی بہادری اور بڑھ گئی۔ جو اسلام لانے سے پہلے اچھے تھے، اسلام نے ان کی اچھائی اور بڑھا دی۔ تو چونکہ فاروق اعظم تھے بہادر، بڑی بہادری تھی آپ کے اندر، تو تلوار نکالتے تھے تو اس وقت تک تلوار اندر نہیں ہوتی تھی جب تک کسی کا خون نہ لگ جائے۔ تو عمر تلوار لے کر گئے تھے، اور جب دروازے پہ دستک ہوئی تو ابو جہل پلید نے پوچھا کون؟ تو کہا خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا ہاں دروازہ کھول۔ اس نے دروازہ کھولا، فاروق اعظم کے ہاتھ میں اب بھی تلوار تھی۔ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کیا کرنا ہے کرو، مجھے مارو، تم لوگ جو اوروں کو مارتے ہو مجھے مارو۔ لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ فاروق اعظم کو ہاتھ لگاتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی انفرادیت ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کا اعلان کیا لیکن کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا۔ بڑے بڑے گنڈوں کے دروازے پہ جا کر کے کہتے تھے میں مسلمان ہو گیا، کیا کرنا ہے کرو، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ فاروق اعظم کو بے چینی ہوئی، کوئی مجھے کچھ کرتا کیوں نہیں، اسلام کے نام پہ کوئی مجھے مارتا کیوں نہیں، لوگ مارے تو میرے درجات بلند ہو جائے، لیکن ہیبت کی وجہ سے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا مکے میں ایک ہلکے پیٹ کا آدمی ہے، اگر اس کو یہ بات بتائی جائے تو تم آپ گھر بیٹھے رہو، پورے مکے میں یہ بات پھیل جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پیٹ بڑا ہلکا ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں ہنسنے کی بات نہیں، یہ بات سچی عرض کر رہا ہوں، جن کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ 4 لوگوں سے نہ کہیں ان کا کھانا ہضم نہ ہو، اگر کھائیں تو الٹی کر جائیں، ایسے ہلکے پیٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا بات رازدار سے کہی جانی چاہیے، ہلکے پیٹ والوں سے نہیں۔ ہلکے پیٹ والے جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا کوئی اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ فرمایا گیا مومن کے سینے جو ہوتے ہیں وہ رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ مومن کا سینہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑ سے راز نکال لیں لیکن مومن کے سینے سے کوئی راز نہ نکال سکے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو ایک کافر تھا ہلکے پیٹ کا، تو اس کے بارے میں کسی نے مشورہ دیا اگر تم اس کو کہو یہ سب سے جا جا کر کہے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سب کی پڑی رہتی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور جب پتا چل جائے تو وہ چینل چلتا ہے نا آج تک، وہ آج تک نہیں ہوتے، وہ ابھی تک ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے، نہیں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ المیہ ہماری قوم کا، اور ایسی بات
معلوم کریں گے اور اس کو 4-6 لگا کر اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے. تو اس ہلکے پیٹ والے کے بارے میں مشورہ دیا کسی مسلمان نے, عمر اگر بتانے اس کو بتا, تو گھر میں بیٹھے گا پورے مکے میں خبر ہو جائے گی. فاروق اعظم اس کے پاس گئے. پتہ ہے کیا ہوا آج؟ اور کیا ہوا؟ کہ آج یہ ہوا کہ عمر مسلمان ہو گیا. عمر مسلمان ہو گیا, اچھا. دیر سے نکلا اور اس کے پیٹ میں بات کہاں رہنی تھی, ادھر گیا ادھر گیا اور سب طرف بات پھیلا دی. اب جب بات پھیلی ہے پورے مکے کے اندر, پھر کیا ہوا؟ جب مکے میں بات پھیلی تو سارے مکے والے مل کر سیدنا فاروق اعظم پہ ٹوٹ پڑے اور حضرت عمر ابن خطاب کو خوب مارا, اتنا مارا کہ آپ کو بے ہوش کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب سیدنا فاروق اعظم کو ہوش آیا تو چین ملا کہ اور صحابہ پہ ظلم ہوا تو عمر پہ بھی ظلم ہوا, ورنہ اگر مجھے نہ مارا جاتا تو مجھے خیال رہتا کہ میں اللہ کی راہ میں مار کھانے سے کہیں محروم تو نہیں کر دیا گیا ہوں. یہ سیدنا فاروق اعظم, یہ صحابہ کی فکر تھی. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو خلافت کی لالچ میں آئے تھے جس وقت حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے, بتاؤ کیا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ خلافت بھی قائم ہوگی اور ایک مملکت اسلامیہ بھی ہوگی اور کوئی حکومت کا نظام بھی چلے گا؟ نہیں نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے. معاذ اللہ, چلو اگر استغفر اللہ یہ بات ہے کہ وہ خلافت کی لالچ میں آئے تھے تو حضور کیا غیب کا نہیں؟ جب وہ خلافت کی لالچ میں آئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو قبول کیسے کر لیا اور ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا؟ آقا کریم نے کیا فاروق اعظم کی یہ بات نہیں فرمائی کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس کی زبان سے خدا کلام کرے وہ محدث ہوتا ہے, جس کی زبان پہ حق جاری ہو جائے وہ محدث ہوتا ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی شان سے گزرتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی انفرادیت یہ بیان فرمائی کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. جہاں ذکر عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہاں غیر حلالی آنا پسند نہیں کرے گا, اور جہاں ذکر عمر ہوگا وہاں شیطان آنا پسند نہیں کرے گا. اب جو ذکر عمر سے چڑھتے ہیں حدیث کی روشنی میں دیکھیں وہ کون ہے, اور جو ذکر اہل بیت سے چڑھتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں کون ہے. یہ مقدر تو اہل سنت کا ہے کہ شہادت عمر پر عمر بیان ہوتے ہیں اور شہادت حسین پر حسین بیان ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی آتے ہیں اور ان کے لیے بھی آتے ہیں, اور ہمارے امام اسی لیے کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو سیدنا فاروق اعظم کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے, فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. عمر کا ذکر جہاں ہو وہاں شیطان نہیں آتا, اور اللہ عمر کی زبان سے کلام کرتا ہے, یعنی عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی. سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ, ایک مرتبہ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ فاروق اعظم تو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے, پھر یہ دوسرے نمبر پر کیسے آ گئے؟ 40 کو کراس کر کے دوسرے نمبر پہ کیسے آ گئے؟ خلیفہ دوم کیسے بن گئے؟ اور حضور علیہ السلام نے جب بھی فضیلت بیان کی تو پہلے صدیق اکبر کی پھر عمر کی. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمین کے اوپر میرے 2 خلیفہ ہیں, 2 وزیر ہیں, 2 وزیر, اور آسمان پر 2 وزیر ہیں. جو آسمان کے وزیر ہیں ان کا نام جبریل و میکائیل ہے, اور زمین کے جو 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا, اور یہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا وزیر کہا,
آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی حق تلفی کی، میں پچھلے ہفتوں میں اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور مسلسل میں اس پر اللہ کی توفیق سے صحابہ اور اہل بیت کی خیرات لے کر رافضیت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے شہر کے اندر شیعت اور رافضیت اہل بیت کے نام پہ پنپ رہی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رافضیت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا نام نہیں بلکہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے، اور کچھ لوگ ایسے خارجی صفت پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو بدبخت سنی کہتے ہیں، وہ ایسے خارجی صفت پیدا ہو گئے کہ وہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، علی مولا کرتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعوں سے مشابہت ہو گئی، یہ کیا امین القادری علی علی کروا رہا ہے۔ ان سے کہہ دو بدبختو، یہ علی علی کہنا اگر شیعوں سے مشابہت ہے تو حضور نے علی علی کیوں کہا ہے؟ اور کہاں کہا ہے؟ خیبر میں کہا علی علی، خندق میں کہا علی علی، جس کے ثبوت میں حدیث کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں۔ تو پتا چلا علی علی کہنا یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی توہین کرنا رافضیت ہے۔ الحمدللہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں اور ہماری محفلوں میں آنے والی سنی برادری کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ اگر حضرت امیر معاویہ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو حدیث کے دلائل لے کر ہم لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ چوراہوں پر آ کر دلائل پیش کرتے ہیں کہ امیر معاویہ پہ سب کو شتم نہ کیا جائے۔ حضرت وحشی کے بارے میں کوئی بدبختی کرتا ہے تو ان کی عظمت کے حوالے سے دفاع، یہ شرف سنی دعوت اسلامی کو حاصل ہے۔ تو ہم علی علی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ رافضیت ہے نہ شیعت ہے، تم نے شیعت اور رافضیت کو سمجھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس فعل سے رافضیت سے یا بد مذہب والوں سے اگر مشابہت ہوتی ہے، اگر وہ صرف ان کی پہچان ہے تو وہ کام نہ کیا جائے، لیکن اگر اپنے مذہب کا حکم ہے تو ہم اس کو تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ تو ذکر اہل بیت تو مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے، ہم ان کی وجہ سے اس کو تھوڑی چھوڑیں گے، اور وہ ذکر کرنا ہمارا حق ہے اور صرف اہل سنت کا حق ہے۔ الحمدللہ اس لیے یاد رکھنا، اور اعلیٰ حضرت نے خود ہدایت بخشش میں مولائے کائنات کی فارسی زبان میں جو منقبت لکھی ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھے تو عقل دنگ رہے گی۔ ایک مرتبہ ذرا اس کو پڑھ لیجئے۔ جو یہ کہتے ہیں علی کا ذکر رافضیت ہے، تو کیا ہدایت بخشش پر بھی رافضیت کا حکم لگے گا؟ اعتقاد الاحباب پر بھی رافضیت کا حکم لگے گا؟ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جتنی روایتیں علی کی فضیلت میں ہے اتنی روایت کسی کی فضیلت میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ اچھا روایت بیان کس نے کی؟ حضور نے بیان کی۔ تو اب کثرت سے علی کی فضیلت بیان ہوئی تو نام علی زبان پہ آیا کیا ہے؟ تو علی کا ذکر کون کرنا ہے؟ اور پھر ساری باتیں اپنی جگہ۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کر قصہ ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نہیں بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہے۔ راوی روایت راویہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ وہ کیا ہوا؟ دو حدیثیں ہیں، صدیق کی بھی عرض کر دوں، صدیقہ کی بھی عرض کر دوں۔ صدیقہ نے پوچھا ابا جب محفل میں علی ہوتے ہیں تو میں تم کو دیکھتی ہوں کہ تم صرف علی کو دیکھتے رہتے ہو، علی کا چہرہ تکتے رہتے ہو، ابا ایسا کیوں کرتے ہو؟ پوری محفل میں تو ایک سے چہرے والے ہیں، علی کا چہرہ کیوں؟ ایک بدبخت آیا تھا مالیگاؤں تقریر کرنے کے لیے، اجتماعی شادیاں تھیں برطانیہ کی خیرات پر، تو اس بدبخت نے کہا کہ علی بڑے خوبصورت تو تھے نہیں معاذ اللہ، اور چھوٹے قد کے تھے اور چہرہ ایسا تھا ویسا تھا۔ اب پلیت تجھے کیا پتا علی کیسا تھا؟ کس سے سنا تو نے کہ علی ایسا تھا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ تو نے پڑھا نہیں؟ تجھے عربی نہیں آتی؟ تمہارے مدرسوں میں عربی نہیں سکھائی جاتی؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب کیا ہے؟
اللہ ان کے چہرے کو اور حسین کرے، اور جو کالا ہوتا ہے بدصورت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے اللہ اس کے چہرے کو حسین کر دے، اور جو حسین ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جو جاہل اس کو کہتے ہیں اللہ عالم بنا دے، اور عالم کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کے علم میں اور عطا فرما، جو لا ولد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو اولاد دے، اولاد والے کو کہتے ہیں اللہ اور عطا فرما، بلا نسب بلا تنسیب علی بڑے خوبصورت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ خوبصورت تو اتنا ہے لیکن اور حسن میں اضافہ فرما دے، اور یہ حضور نے کہا ہے کہلوایا، اور کتنا حسین ہے میرا علی، یہ عنوان ہی الگ ہے، ارے اتنا حسین ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر وقت کا مجدد کہتا ہے تیری آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک سورے کے پودے یوٹیوب میں گلاب چینل۔ تھوڑی لگتا ہے، گلاب کے پودے میں گلاب لگتا ہے، تو وقت کا مجدد خاک چھان کر کہتا ہے سب کو دیکھ کر، سارے قبیلوں کو، خطوں کو، سب کو دیکھ کر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ صدیقہ نے کہا، جس صدیقہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ صدیقہ کہہ رہی ابا ابو بکر یہ علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ میرے آقا صدیق اکبر نے کہا حضور سے میں نے سنا بیٹی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضور تو پردہ فرما گئے تھے، باپ بیٹی چھپا لیتے حدیث، کون کیا کر لیتا، سینے پیٹنے والوں تم تو آج پیدا ہوئے ہو، ایک محرم سے 10 محرم تک کالے کپڑے پہننے والوں تم تو آج پیدا ہوئے ہو، صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، بے شرم ہو۔ علی کی فضیلت کس نے بیان کی؟ وہ رسول کے صحابہ ہیں، ورنہ باپ اور بیٹی کو گالیاں دینے والوں، بیٹی پوچھ رہی ہے آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو چونکہ وہ تھے صدیق تھے، امانت دار تھے، حضور کے سچے وفادار تھے، کہتے بیٹی میں نے نبی سے سنا۔ اچھا کمرے میں بات ہو رہی تھی، یہ تو گول کی جا سکتی تھی نا، لیکن گول وہاں کی جاتی ہے جہاں گول میز لگی ہوتی ہے، جہاں دلوں کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو تھے وفاداران اہل بیت۔ تو صدیق نے کہا بیٹی میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو باپ نے ایک حدیث بیان کی کہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو ممکن ہے میں اور آپ سوچ سکتے تھے اللہ ہم نے علی کو تو دیکھا نہیں، ہم عبادت کیسے کریں؟ تو باپ نے یہ کہہ کر کے علی کو دیکھنا عبادت، تو بیٹی نے کہا بابا میں نے بھی ایک حدیث حضور سے سنی، حضور نے فرمایا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اب بتاؤ جب علی علی کرنا عبادت ہو گیا تو پھر وہ رافضیت کیسے ہوا؟ جو رافضیت ہے وہ عبادت نہیں، اور جو عبادت ہے وہ رافضیت نہیں۔ تو یہ خارجی صفتوں اپنے دماغ سے یہ بھوت نکال دو، قیامت کے دن بھی تم کو علی علی کیے بغیر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں علی جس کو جنت کی چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہاں علی کہنے سے چڑھتے ہو تو وہاں چٹھی لینے تو جاؤ گے نا، اور جب تک ذکر نہیں کرو گے تو ہمت کیسے ہوگی چٹھی مانگنے کی؟ ہم یہی کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچے کو کہتے کہو یا علی، نعرے حیدری یا علی کہو، کیونکہ چٹھی لینے میں شرم نہ ہے۔ ارے لینے وہ جائیں گے جنہوں نے یہاں ان سے نہ جوڑا ہوگا رشتہ۔ انشاءاللہ ہمیں علی کے کرم سے امید ہے، سخی ابن سخی گھرانے سے امید ہے، جانا نہیں پڑے گا، اس وقت میرا علی ڈھونڈا ہوگا۔ ارے میرے حسین کی محفل میں یہ رات دن چھوڑ کر کے، آرام چھوڑ کر کے، بستر چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے، مالک آؤ کہ میرے غلام ہزاروں تعداد میں پہنچتے تھے، تو میرے حسین کی محفل میں بن بلائے آئے تھے، آج بن
سستا سودا ہے، ہاں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ خالی ہے۔ اسی لیے مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی ہوگا ان محفلوں کا جو محفلیں مولا علی کی نگاہ میں ہوتی ہیں، وہ محفلوں کا جہاں آنے والے وہ سوگات پیش کرتے ہیں، جہاں ایسی سوگات نہیں پیش کی جاتی اسے آنسوؤں کی سوگات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی زندگی دے 5 محرم تک اور آپ کو بھی دے دے، تاکہ ہم آپ کو سنائیں اور آپ سنیں، پھر جو اللہ کی مرضی ہو۔ اور اگر آئندہ سالوں بھی سنانے کی توفیق ہو تو سنائیں گے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی علی اور آل علی کی غلامی ہے، لیکن اس کے ساتھ صحابہ کی بھی عظمت ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، 2 آنکھیں اللہ نے دی ہے سنیوں کو، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ۔ ہم کانے نہیں ہیں، کانے وہ جو کانے ہیں جو محرم شریف میں عظمت صحابہ کا ٹوٹا پھوٹا جھنڈا لے کر کے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، او عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ میں نے سوچا کبھی میرے پاس آ کے بیٹھو تو صحیح یارو، میں تم سے پوچھوں گا یہ عظمت صحابہ کا کیا چیز ہے؟ جب عظمت رسول نہیں تو عظمت صحابہ کیا چیز ہے؟ عظمت رسول نہیں تو عظمت صحابہ کیا چیز ہے؟ آپ نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہے، جب نبی کے نام پہ کھڑے ہونا آپ کے یہاں جائز نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت کہاں سے آ گئی؟ اور صحابہ کو عظمت ملی کہاں سے؟ اب ذرا سنیے، انفرادیت فاروق اعظم بیان کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بننے کے بعد تہامہ کی وادی سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ خادم نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، عمر تو جیسے بہادر اور جری کو کس نے رلا دیا؟ تم رو رہے ہو عمر، تم رو رہے ہو عمر، تم رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ فاروق اعظم کہتے وادی تہامہ کو دیکھ کر کے رونا آ گیا۔ کہ یہ وادی کے اندر کوئی خاص بات؟ فرماتے ہیں میری ابتدائی جوانی تھی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میرا ابا خطاب مجھے جنگل میں لایا یہ تہامہ کی وادیوں میں، اور مجھ سے کہا بیٹے اونٹ چراؤ۔ کیا کہا؟ اونٹ چراؤ۔ توجہ فرمائیں، عظمت صحابہ کس در کی خیرات، کس جگہ کی خیرات ہے عظمت صحابہ؟ تہامہ کی وادیوں میں کہا عمر اونٹ چراؤ، اونٹ۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں اونٹ چرانے لگا تو میرے بابے نے مجھ سے کہا عمر یہ 7 اونٹ ہیں، ان کو برابری میں کھڑا کر، ایک کے بازو ایک، ایک کے بازو ایک۔ اب اونٹ تو کسی شیخ الحدیث کا نام تو نہیں ہے اونٹ کہ آپ نے کہہ دیا حضرت یہاں کھڑے ہو جائیے تو وہ سیدھے سے کھڑے ہو جائے، ہے ایسا؟ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں۔ بہت ڈھیر سارے شیخ الحدیث گھوم رہے ہیں نا، جنہیں حدیث کی اہمیت نہیں وہ شیخ الحدیث ہے، جنہیں حضور کی عظمت نہیں وہ شیخ الحدیث ہے۔ یہ حال شیخ الحدیث ہونے کا حق صرف غلامان رسول کو جو حضور کی نالین پہ قربان ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ان کو حق حاصل ہے شیخ الحدیث ہونے کا، ورنہ شیخ کا معنی بڈھے کے ہوتے ہیں اور حدیث کا ایک معنی بات کے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو باتوں میں بڑا بڈھا ہو گیا ہو اس کو بھی شیخ الحدیث کہا جاتا ہے لغوی معنی میں۔ لیکن بہرحال ایک نیا مطلب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا ورنہ قوم تو مذاق کی اڑاتی ہے، استغفر اللہ۔ اہل حق علماء حق کا کبھی مذاق نہ اڑانا ورنہ کفر کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن جو ہے بد وہ بد ہے۔ غصہ اس لیے ہے مجھے، ورنہ غصے میں تقریر کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تقریر کرتے کرتے کبھی غصہ اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے حضور کے خلاف کیوں ہوئے، اور پھر اہل بیت کے مقابلے میں یہ صحابہ کو کیوں لاتے ہیں۔ ابھی شہادت فاروق اعظم کا دن ہے تو لوگوں کو ابھی ذکر کرنا چاہیے، اس دن کیوں آتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس دن کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں کہوں گا 15 اگست کو کوئی جھنڈا نہ لہرائے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ 16 اگست کو جھنڈا لہرا کر کے سلامی دے، تو آپ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بے ٹائم ہے کوئی چیز۔ کسی نے کہا ہے نا بے وقت کی شانائی بھی اچھی نہیں لگتی،
تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو عظمت صحابہ بیان کرنا شوق سے بیان کیجیے، لیکن ان کے دنوں میں بیان کیجیے۔ امام علی مقام کا ذکر روکنے کے لیے آپ سازش مت کیجیے، ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ ذکر حسین روکنے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو تہامہ کی وادیوں میں عمر ابن خطاب رو رہے ہیں۔ پوچھنے پہ بتایا میرے ابا نے مجھے 7 اونٹ دیے، کہا بیٹے اس کو قطار میں لگاؤ، ایک کو لگاتا ہوں کھڑا ہو گیا، پھر دوسرے کو لاتا ہوں تو بھاگ گیا، پھر اس کو کھڑا کرتا ہوں تو وہ بھاگا، اس کو کھڑا کرتا ہوں تو وہ بھاگا۔ بہت دیر ہو گئی، میرے ابا آئے اور میرے سینے پہ ایک مکہ مارا، کہا عرب کے بہادر خطاب کا تو بیٹا ہے، تجھ سے 7 اونٹ بھی سیدھے نہیں رہ سکتے۔ توجہ فرمائے، عظمت صحابہ، انفرادیت فاروق اعظم، فاروق اعظم پھر رونے لگے، میرے باپ نے تو مجھے سینے پہ مکہ مار کے کہا تھا عرب کے بہادر خطاب کا بیٹا ہے تو تجھ سے 7 اونٹ بھی نہیں سنبھلتے۔ فاروق اعظم کہتے ایک دن وہ تھا کہ عمر کو جب تک دامن رسالت نہ ملا تھا 7 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ دامن رسالت نے عمر کو کتنا بلند کر دیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت اسلام کی ہے، لیکن کوئی نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، عمر کے سامنے سب سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 22 لاکھ مربع میٹر کیا ہے؟ آدھی دنیا پر حکومت تھی فاروق اعظم کی، لیکن آدھی دنیا کے لوگ صرف نام عمر پر لرزتے تھے۔ کیسے لوگ کسرا کے تاجدار نام عمر پر لرزتے تھے؟ عمر عمر ہی تھے جب تک نالین مصطفیٰ سے وابستہ نہ ہوئے، اونٹ بھی کھڑے نہیں کر پا رہے تھے۔ جب نبی کی نالین مل گئی تو کیسے لوگ کسرا کے تاجدار سیدھے ہو گئے نام عمر سے۔ یہ ہے عظمت صحابہ، جس کو بھی جو عظمت ملی ہے نبی کی نالین سے ملی، حضور کی بارگاہ سے ملی ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ وقت مکمل ہو چلا ہے، آپ کے سامنے اپنی گفتگو سمیٹوں۔ سیدنا فاروق اعظم کی انفرادیت کیا ہے؟ عرض کر رہا تھا سیدنا امام زین العابدین، انہی کا ذکر کر رہا تھا۔ امام زین العابدین مولا علی کا شہزادہ۔ ایک دن کسی نے پوچھا اے زین العابدین امام، یہ بتائیں کہ ابو بکر اور عمر کی شان کیا ہے؟ اور کہاں پوچھا؟ مسجد نبوی میں پوچھا۔ پوچھنے والے نے اللہ اس پہ رحمت فرمائے پوچھا امام زین العابدین سے تاکہ جھوٹوں کا پلندہ فاش ہو جائے، پردہ فاش ہو جائے۔ کہتے ہیں نا یہ کیا تھا عمر نے، وہ کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو تم۔ اس لیے کہ اگر عمر غلط کرنے والے ہوتے، آپ دیکھیں جو حضور کے وصال کے بعد بگڑنے والے تھے، حضور نے ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، بلکہ حضور نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ ان کے لیے پہلے سے خبر دی کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں گے، حضور نے پہلے بتایا۔ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، حضور نے پہلے نشاندہی کر دی تھی۔ کوئی اعلان نبوت کا دعویٰ کرے گا، جھوٹا نبی بن کر کھڑا ہوگا، حضور نے پہلے نشاندہی کی تھی۔ لیکن جو تھے وفادار، جنہوں نے ہٹنا نہیں تھا، جنہیں تربیت حضور کی ملی تھی، ان کے لیے حضور فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ سب لوگ کو کپڑے پہنائے گئے اور عمر کا کرتا اتنا نیچے ہے کہ زمین کو گھسیٹ رہا ہے، یعنی زمین سے لگ کر کے وہ گھسیٹ رہے ہیں اپنے کرتے کو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کرتے سے مراد ایمان ہے، یعنی عمر کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ پورا ایمان نے عمر کو اپنے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ہے۔ تو جناب امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اے امام، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس وقت سیدنا امام زین العابدین مسجد نبوی میں تھے، حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو دونوں قدموں میں سو رہے نا، بس یہی ان کی فضیلت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ حضور کے قدموں میں موت مانگتے ہیں،
سینہ پیٹ کر حضور کے صحابہ کو گالی دینے والے اگر ان کی حکومت بھی ہو جائے تو بھی اب وہ وہاں دفن نہیں ہو سکتے جہاں عمر اور صدیق دفن ہے. جہاں صدیق و عمر موجود ہیں اب وہاں کس کے لیے جگہ ہے؟ کوئی ہے اس لائق؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جہنمی ہے معاذ اللہ. میں پوچھتا ہوں تمہارے مردے پوری دنیا سے نجف کیوں جاتے ہیں؟ نجف کے قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ میں جب مولا علی کی بارگاہ میں نجف اشرف گیا تو میں نے دیکھا جنازے آئی رہے. تو میں نے بڈھے سے پوچھا، ان کا جو وہاں مجتہد تھا، میں نے کہا اتنے جنازے نجف میں اتنے لوگ کیسے مرتے ہیں؟ تو اس نے ہنس کر کہا اتنے لوگ نجف میں کیسے مر سکتے ہیں؟ پوری دنیا سے مالدار شیعوں کے جنازے نجف میں آتے ہیں اور یہاں دفن ہوتے ہیں. میں نے کہا بابا ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو علی کے قدموں میں دفن ہوگا اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی، بلکہ علی کے قدم تو جنت ہے. میں نے اس سے زیادہ مسکرایا. میں نے کہا جب علی کے قدم میں دفن ہونے سے کسی بگڑے ہوئے کو عذاب نہیں ہو سکتا، علی کے قدم میں دفن ہونے سے جب کسی بگڑے ہونے کو عذاب نہیں ہو سکتا تو نبی کے قدموں میں دفن ہونے سے کیا بگڑ سکتا ہے؟ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے وہ تھپکیاں دے کر کے اپنی. اور حضور کے دامن میں کوئی مجھ جیسا مجرم چھپ جائے تو حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. توجہ فرمائے. مثال کے ذریعے سے ہم لوگ سدا مسافر لوگ ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں تقریروں کے لیے، لیکن جب ہم لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں تو جو ٹی سی ہوتا ہے نا، ٹی سی، اس ٹی سی کو ایسی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اے سی سے اترا ہے یا ویسی سے اترا ہے نا. تو اکثر ٹی سی انہی لوگوں کا ٹکٹ چیک کرتا ہے جو ویسی سے یعنی نان اے سی سے اترتے ہیں. ان لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے باضابطہ طور پر، لیکن چہرے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ اے سی سے اترا ہے، اس لیے یہ بغیر ٹکٹ سفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اے سی میں ہوتے ہیں نہ ویسی میں ہوتے ہیں، وہ کئی بھی سفر کرتے ہیں مگر لوگ ان کو چیک نہیں کرتے. کیوں؟ ہاتھ میں اٹیچی اچھی ہوتی ہے، خوبصورت لباس حسین ہوتا ہے، چہرہ وجیح ہوتا ہے، تو اس کو چیک نہیں کرتے. اور اگر چیک کر لیا ٹکٹ تو اعلیٰ اپر کلاس کے لوگ اس کو اپنی بے ادبی سمجھتے ہیں. یہی تو ہے نا. مجھ سے پوچھا ٹکٹ کا، یہ ہوتا ہے. اب بلا تشبیہ بلا تمثیل توجہ فرمائیں، جس کا مرتبہ اور مقام معلوم نہ ہو اگر اس کی جھڑتی لی جائے ٹکٹ کے حوالے سے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. صحیح ہے. تو جو شخص امام الانبیاء ہو، جو ذات نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، اگر اس کے دامن میں کوئی چھپا ہو تو ہے کسی فرشتے کو ہمت کہ دامن اٹھا کر اس کو لے جا کر عذاب میں گرفتار کرے؟ ارے نادان، تو یہ فاروق اور صدیق کو کافر کہہ کر کس بلا میں گرفتار ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ کس کے دامن میں چھپے ہوئے جہاں پر فرشتے بھی آواز بلند نہیں کر سکتے. 70,000 جاتے ہیں اور صبح سے شام تک حضور کے روضے کا طواف کرتے ہیں. توجہ کریں، کہاں کا طواف کرتے ہیں؟ کہاں کا؟ حضور کے روضے کا. اب ذرا خیال کریں، جو میں فضیلت بیان کرنے چلا ہوں میرے شیخین کی، میرے آقاؤں کی، اللہ اکبر، حضور کا مزار یوں ہے، حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا درود پڑھ لیا کریں اچھے انداز سے، صلی اللہ علیہ وسلم. مثال بتا رہا ہوں، حضور کا مزار یوں ہے، یوں آگے کی طرف، اور پھر حضور کے سینے کے پاس صدیق کا سر ہے بالکل قریب میں، اور پھر صدیق کے سینے کے پاس
حضرت عمر کا سر ہے. اس طرح یہ تین مزار الگ ترتیب. آگے آقا، ان کے سینے کے پاس صدیق کا سر، یعنی تھوڑا نیچے. دفن کرنے والے صحابہ تھے، کیسا ادب کرتے تھے. بعد وصال بھی نبی کی برابری میں دفن نہیں کیا، تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. بعد وصال بھی قبر میں برابر نہیں رکھتے، تاکہ لانے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے، غلام اور ہے. اور صدیق کے برابر میں عمر کو دفن نہ کیا. کیوں دفن نہ کیا؟ اس لیے کہ صدیق اکبر جب خطبہ دیتے تھے تیسرے زینے پہ کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم کا دور آیا اور فاروق کبھی تیسرے زینے پر نہیں بیٹھے بلکہ دوسرے زینے پہ بیٹھتے تھے. دوسرے زینے پر کیوں بیٹھے؟ استغفر اللہ، معاف کیجیے گا. حضور تیسرے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اور صدیق دوسرے زینے پر اور عمر پہلے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کسی نے پوچھا عمر، صدیق دوسرے پہ کھڑے ہوتے تھے، تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ دوسرے پہ کھڑے ہو جاؤں گا تو کچھ نااہل یہ نہ سمجھے کہ عمر صدیق کے برابر ہے. دوسرے پہ کھڑا ہو جاؤں گا لوگ یہ نہ سمجھے کہ عمر صدیق کے برابر ہے. اس لیے پتا چلے کہ عمر کا مرتبہ صدیق کے برابر نہیں، بلکہ عمر کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کاش مجھے اللہ نے مرد بنا کے پیدا نہ کیا ہوتا، مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا دیتے. یہ مقام صدیق ہے. اور فاروق اعظم کا مزار جو ہے وہ صدیق اکبر کے سینے سے. تین مزار ہیں، توجہ آپ کی. اب یہ تینوں مزار اتنے قریب ہے کہ جب حضور کے روضے کی دیوار گر گئی تو کسی کا پیر نظر آنے لگا. برسوں بعد کسی کا پیر کھل گیا تو ہاہاکار مچ گیا مدینہ منورہ میں کہ دیوار گری اور کسی کا پیر کھل گیا. تو لوگوں کو یہ لگا کہ کہیں حضور کا پیر انور تو نظر نہیں آ رہا ہے. جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے حضور کا پیر نہیں کھلا بلکہ پیر حضرت فاروق اعظم کا کھلا. اس پہ شکر یہ تھا کیونکہ حضور علیہ السلام کا احترام اتنا تھا ان کی نظر میں. حضرت عمر کا پیر کھلا، ٹھیک ہے وہ بند کر دیا گیا. برسوں بعد بھی عمر کا جسم سلامت ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہ حضور کے روضے کا طواف کرتے ہیں. حضور کے روضے کا طواف کرتے ہیں، آقا کے روضے کا طواف کرتے ہیں. امام نے فرمایا نا نہیں، امام فرماتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں تو وہ حضور کے روضے کے طواف کے لیے آتے ہیں. تو اب یہ تینوں مزار کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو طواف کن قبروں کا ہوتا ہے؟ طواف تو کرنے حضور کی قبر کا آتے ہیں، لیکن وہ صدیق کی قبر کا بھی طواف کرتے ہیں، وہ عمر ابن خطاب کی قبر کا بھی طواف کرتے ہیں. تم سے کیا ہے متا کی پیدائش والوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب ابو بکر عمر کی قبر کے طواف کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کا مرتبہ کیا ہو؟ اگرچہ آتے ہیں نبی کے لیے لیکن طواف تینوں قبور کا ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ میرے آقا کے خوبصورت گورے گورے ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ پکڑے تھے اور عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑے تھے اور دونوں ہاتھ کو حضور نے یوں اٹھایا. ہے کیا منظر ہوگا؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کی مجلس ہے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں خطاب کے بیٹے حضرت سیدنا عمر کا ہاتھ اور یوں حضور نے اٹھایا. تم کو غدیر کے موقع پر یوں علی کا ہاتھ اٹھانا یاد ہے اور صدیق عمر کا ہاتھ یوں اٹھانا یاد نہیں؟ یہ سنی ہے، سنی غدیر کے موقع پہ اٹھانا بھی یاد کرتا ہے اور مسجد نبوی کا اٹھانا بھی یاد کرتا ہے. ہم دونوں کے وفادار ہیں، الحمدللہ ہم دونوں کے وفادار ہیں، ایک کو چھوڑ کر ایک کو نہیں پکڑتے. اور جو لوگ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں
سپاہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو غدیر بھول گئے، وہ غدیر کا موقع بھول گئے اور وہ مسجد نبوی کو لے کر کے دوڑ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، درمیان میں دونوں یاد ہیں اور دونوں آقاؤں کی شان یاد۔ بہرحال تو سرکار نے صدیق کا ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھایا، عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھایا، اور فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھا کر کے حضور کہتے دیکھ رہے ہو صحابہ، صحابہ کو دکھاتے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہتے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک مرتبہ یہ منظر تم اور دیکھو گے، ابھی دیکھ لو، ایک مرتبہ یہ منظر تم اور دیکھو گے۔ صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان حضور، اب یہ منظر کب دکھائیں گے، اب یہ منظر کب دکھائیں گے؟ کہا دیکھو قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھوں گا اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر محشر میں اسی طرح آؤں گا۔ یہ ہے میرے آقاؤں کی شان۔ تو ہم الحمدللہ غلامان اہل بیت، غلامان صحابہ ہیں۔ گفتگو ختم کرتے کرتے آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ اتنا بڑا عاشق رسول کہ ساری زندگی دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول۔ اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت دے اور حضور کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں کیا مدینہ 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 لگائے رہتے ہو، مکہ بھی تو کچھ ہے۔ عمر کو نہیں معلوم تھا مکہ بھی کچھ ہے؟ ارے تیرا تو وطن نہیں، عمر کا تو وطن تھا۔ لیکن جناب عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے۔ ارے شہید ہو گیا تو ہی منزل پا گیا نا، شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ لیکن شہید ہونا چاہتے ہیں اور کہاں ہونا چاہتے ہیں؟ بلد رسولک، اللہ تیرے نبی کے شہر میں شہادت پانا چاہتا ہوں، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی سیدنا فاروق اعظم کی۔ اور شہر رسول میں پتا چلا شہر رسول میں مرنا بہت اہم تھا، تبھی تو دعا کی۔ اسی لیے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما، کیونکہ آقا نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ منورہ میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ حضور کہیں گے اللہ یہ مومن ہے، حضور گواہی دیں گے۔ تو فاروق اعظم کی انفرادیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو گئی اسلام کی، اور کیسر و کسریٰ کے تاجدار پاش پاش ہو گئے۔ اب آئیے اختتام کی طرف، آخری بات عرض کرتا ہوں اور بڑی پیاری بات ہے۔ فضیلت بیان کر رہے ہیں، انفرادیت بیان کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایران کی سرزمین پر حملے کا حکم ہوا، اور اس وقت سلطنت ایران میں عراق بھی آتا تھا۔ عراق کوئی الگ سلطنت نہ تھی، عراق بھی آتا۔ اور ایران کا جو بادشاہ تھا جسے کسریٰ کہتے ہیں، کسریٰ اس کا لقب تھا، کسریٰ۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ بیٹھے گا تخت پر ملک کے تو اس کو وزیر اعظم کہیں گے، وزیر اعظم کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ملک کا صدر ہوگا تو اس کو نام کچھ بھی ہو، صدر جمہوریہ کہے گا، ہے نا؟ تو ایسے ہی کوئی بادشاہ بنے اس کو ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اور روم یعنی شام کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور مصر کے بادشاہ کو کوئی بادشاہ بنے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ فرعون ملک کے بادشاہ کا لقب ہے، لوگ فرعون کو بھی نام سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک معلومات کے لیے عرض کر دیا، ورنہ میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو جب ایران پر حکومت ہوئی اور مدائن فتح کرنے کے لیے جب صحابہ کو فاروق اعظم نے رخصت کیا، جاؤ مدائن فتح کرو،
تو مدائن کا جو بادشاہ تھا وہ دریائے دجلہ بہت بڑی دریا ہے، اور اس دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دریا عرش سے بہتا ہے، حدیث پاک میں ہے وہ دریا عرش سے بہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کروٹ بدلتا ہے، دریائے دجلہ سالوں میں کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے کبھی ادھر، تو بلکہ حضرت امام محمد کا غالباً جو مزار ہے وہ دریائے دجلہ کے قریب ہے، تو جب دریا ادھر کروٹ بدلتا ہے تو ان کا مزار دریا میں ڈوب جاتا ہے، اور جب ادھر کروٹ بدلتا ہے تو مزار نظر آنے لگتا ہے، تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس سال دریا نے ادھر کروٹ بدلا یا ادھر کروٹ۔ کتنا بڑا وہ دریا ہے، اور اس کے اندر جو پانی بہتا تھا آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو اس کو کاٹ کاٹ کر کے بہت شارٹ کر دیا گیا ہے، بہت بڑا دریا تھا دریائے دجلہ جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو دریائے دجلہ کے اس پار مدائن کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ سب لشکر لے کر کے آئے، اور جب لشکر لے کر کے یہ حضرات آئے تو اتنا بڑا دریا، اور سامنے گویا کہ وہ طوفانی موجیں مار رہا، اور جو پل تھا ادھر سے ادھر جانے کے لیے، مدائن کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اپنی فوج سے کہا کہ دریائے دجلہ پر جو پل بنا ہوا ہے، برج بنا ہوا ہے، اس کو کاٹ دو، کشتیاں سب ادھر لے آؤ اور کنارے پہ لگا دو، تاکہ مسلمانوں کو پار ہونے کے لیے نہ کشتیاں ملے اور نہ پل ملے۔ اب نہ پل ہوگا نہ کشتیاں ہوگی تو مسلمان کیسے آئیں گے؟ اور اتنا طوفانی وہ دریا ہے کہ اگر اس میں گھوڑے ڈالے جائیں گھوڑے بہہ جائیں، انسان چل کر آئیں انسان بہہ جائیں، تو وہ آ تو نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھ کر ان کو منہ چڑھائیں گے۔ لیکن وہ تھے کون؟ وہ اللہ اکبر میرے حضور کے صحابہ تھے، میرے آقا کے صحابہ، سچے حضور کے جانثار وفادار، اللہ اکبر، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، ان کو پوری امت کی طرف سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، بار بار تم کو نصیحت کرتا ہوں، کسی جھوٹے کے من گھڑت قصے سن کر کبھی کسی صحابی کی توہین مت کرنا۔ آقا نے فرمایا میرے بعد میرے صحابی کو برا مت کہنا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اللہ اور سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہوگی۔ جو صحابہ کو برا کہے گا اللہ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا، وہ لعنتی بن کر کے آخرت میں اٹھے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ان کا خیال کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، مدائن کا بادشاہ منہ چڑھاتا ہے، ہمت ہو تو آؤ۔ سیدنا خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے دیکھا، ایک گویا کے جذبات کی کیفیت آ گئی، اور جذباتی کیفیت میں سیدنا خالد اور سعد بول پڑے، اے دجلہ! کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ دجلہ سے۔ غلامان محمد کی شان یہ ہے، غلامان رسالت کی شان یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دجلہ اگر تو اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو ہمیں تجھ سے کچھ کلام نہیں کرنا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کے صدقے میں بہ رہا ہے اور عمر کی خلافت حقہ کے صدقے میں بہ رہا ہے۔ دیکھو یہ صحابہ صرف اللہ کے قائل نہ تھے، وہ یہ کہتے تھے اللہ حق، لیکن رسول اللہ کے واسطے کے بغیر اللہ کو ماننا کام نہ آئے گا، اور پھر رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو جو حضور کے جانشین ہیں ان کا بھی دامن پکڑنا ہوگا۔ تو صحابہ کو توحید نہیں پتہ تھی، بولو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ عصمت صحابہ پڑھنے سے پہلے عصمت رسالت پڑھی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں دریائے دجلہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے اور ہمارے نبی کے صدقے میں جاری ہے، یعنی ان آقاؤں کا عقیدہ یہ تھا
کہ جو کچھ ہے وہ سب حضور کے صدقے میں ہے. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ سنیوں کو عقیدہ انگریزوں کی میز سے 1857 کے بعد نہیں ملا، سنیوں کو عقیدہ صحابہ سے ملا. اسی لیے کہتے ہیں وہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے اور رسول اللہ کے صدقے میں بہ رہا ہے اور عمر کی خلافت کے واسطے سے صدقے میں بہ رہا ہے، تو ہم تجھے کہتے ہیں عمر کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں راستہ دے. وہ شباب پر جو پانی تھا وہ نیچے چلا آیا. عمر کی خلافت اتنی حق ہے کہ دریا بھی جس خلافت کا قائل ہے اگر چھیلی ہوئی ہوتی تو ایسا ہوتا. اور یہ تاریخ ہے اسلام کی. دریا نیچے آ گیا، سمٹ گیا، نیچے آ گیا. حضرت خالد نے کہا ڈالو گھوڑے چلو. لوگوں نے کہا کہاں؟ تو خالد کہتے ہیں دریا میں. جب دریا میں گھوڑے ڈال کر وہ پار ہوئے، گزرنے والے کہتے ہیں ہم نے جب گھوڑوں کو دریا میں ڈالا تو پانی جو اتنا اونچا تھا، نام رسول اور نام عمر سن کر اللہ کے حکم سے نیچے آ گیا. اور ہم جب گزرے تو ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ بھی، ہم جب گزرے دریا سے تو ہمارے گھوڑوں کے ٹاپیں بھی پانی کے اندر نہیں بھیگ سکی تھی. اور ہم کنارے پر پہنچ کر مدائن فتح کر چکے تھے. اقبال نے جو کہا ہے اسی واقعے کو کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ انفرادیت فاروق اعظم جس کا نام سن کر بس اگر آپ اجازت دیں تو دریا کا ایک اور واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں. جب مصر پر حکومت اسلام کی ہوئی تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کو وہاں کا گورنر بنایا. صحابہ جب جاتے تو جو بھی خرافات جس علاقے میں ہوتے وہ مٹا دیتے. بتوں کے نام کی قربانیاں، خرافات، بلائیں، جو کچھ بھی ہوتا سب تہمات ختم کرتے. کچھ تہمات ہوتی ہے نا، بلائیں ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جو ٹکراتی ہے ہم اس کو پیر کی جوتی پہ رکھتے ہیں. تو حضرت عمرو ابن عاص نے دیکھا کہ ایک بچے کو سجا سنوار کر لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہوئے لا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہے، مصر میں اتنی کم عمری میں لوگ شادی کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں. قریب گئے، خوشی خوشی کا کہاں لے جا رہے ہو شادی کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں اے عمرو، دراصل یہ رسم ہے مصر کی کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم یہاں لا کر ایک بچے کی بلی چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو دریائے نیل پھر جاری ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں نیل خشک ہو گیا، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پانی کی قلت ہو گئی. ہم لے جا کر اس بچے کو ذبح کریں گے اور ہر سال کی طرح بلی دیں گے تو نیل کا دریا جاری ہو جائے گا. انہوں نے کہا خبردار، اسلام نام ہے تہمات پرستی کو اور گندگی کو مٹانے کا، یہ دریا کیا ہے؟ آپ نے فوراً امیر المومنین فاروق اعظم کو خط لکھا. اور جب خط لکھا امیر المومنین ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو ادھر سے 2 خط آئے، فاروق اعظم کی طرف سے 2 خط. ایک خط عمرو ابن عاص گورنر مصر کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام. حضرت عمرو ابن عاص کو یوں خط آیا، عمر اللہ کے بندے کی طرف سے یہ جو خط میں نے دریائے نیل کے نام لکھا ہے یہ لے جاؤ اور دریائے نیل میں دفن کر دو. جب وہ خط لے کر کے عمرو ابن عاص چلے، لوگ حیرت زدہ تھے. کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھا کرتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ نادان، اگر عمر کا خط آئے تو دریا بھی خط پڑھتا ہے، اور پھر پڑھتا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتا ہے. ارے جب اللہ والے دریا سے پڑھوا لیتے ہیں تو بعد وصال خود نہیں پڑھ سکتے، بعد وصال خود نہیں سن سکتے. دریا بہرحال دریا ہے. کتنا مشہور سا یہ واقعہ ہے، لوگ حیران تھے کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟
فاروق اعظم کا وہ خط لے جا کر دریا میں دفن کیا. خط میں لکھا تھا اے دریا، عمر ابن خطاب اللہ کے بندے کی طرف سے اور حضور کے غلام کی طرف سے یہ خط ہے. اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو تجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حکم نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر کہتا ہے تو جاری ہو جا. جیسے ہی وہ خط اندر دفن کیا گیا، دریا کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا لبریز ہو گیا. آج تک کی تاریخ ہے، اب تک کے دریائے نیل کبھی نہیں سوکھا. یہ حضرت عمر کے خط کی برکتیں ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. پھر وہ ایک وقت وہ آیا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال کچھ مہینے خلافت کے فرائض انجام دیے، اور ایک دن ابو لولو جس کا نام فیروز تھا، اسی لیے ہم سنی اپنے بچوں کا نام، لڑکوں کا نام فیروز نہیں رکھتے، یہ قاتل عمر ہے. یہ ایک جو بدبخت مجوسی تھا اور یہ جناب مغیرہ کا غلام تھا. یہ تو اس کو چکی بنانا آتی تھی. تو فاروق اعظم سے کسی معاملے میں اس نے شکایت کی، آپ نے عدل کے طور پر فیصلہ اس کے آقا کے حق میں دیا، تو یہ اندر ہی اندر جل رہا تھا اور یہ حسد کی آگ میں تپ رہا تھا. فاروق اعظم اس واقعے کو نظر انداز کر چکے تھے، اس لیے کہ کون اندر سے کیا ہے کسے پتا. بہرحال حضرت عمر نظر انداز کر رہے تھے. چکی بنانے کی بات آئی تو فاروق اعظم اس کے پاس گئے، کہا کہ ایک چکی بنا جو ہوا پہ چلتی ہو. تو اس بدبخت نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی. آپ لوٹتے ہوئے کہتے ہیں اب لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ لوگ مجھے بھی قتل کی دھمکیاں دینے لگے. اور ایک دن آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. تو سیدنا فاروق اعظم پر یہ فیروز نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس بدبخت نے جب حملہ کیا ہے تو سیدنا فاروق اعظم جو ہے وہ زخمی ہو کر زمین پہ آ گئے. اور اس کے بعد ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کرائی. لوگ فاروق اعظم کو اٹھا کر لے گئے. فاروق اعظم نے پہلا سوال کیا بتاؤ مجھے کس نے قتل کیا. توجہ فرمائے کیا خیر خواہی مسلم ہے. کہتے ہیں مجھے کس نے قتل کیا. تو لوگوں نے کہا اس مجوسی فیروز نے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. کہا قتل پر بھی الحمدللہ. کہا ہاں مجھے کسی مسلمان نے شہید نہیں کیا، ایک کافر نے شہید کیا، یعنی میری وجہ سے قیامت کے دن کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. پھر بات یہاں آئی کہ کیا کیا جائے. فاروق اعظم کی بڑی نازک حالت ہو گئی. ایک روایت کے مطابق 23 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے اور 26 کو شہید ہوئے. بعض روایت کے مطابق 26 کو زخمی ہوئے اور 28 کو آپ شہید ہوئے، یا یکم محرم کو شہید ہوئے. 3 اقوال ملتے ہیں. بہرحال تو ہم زیادہ تر اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہے. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹے جاؤ اور سیدہ عائشہ سے کہو کہ میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین مل جائے. سیدہ عائشہ نے روتے ہوئے کہا یہ زمین تو میں نے اپنے آقا اور اپنے بابا کے پہلو میں اپنے لیے رکھا تھا، کیونکہ وہ حجرہ عائشہ ہے نا، ان کی ملکیت ہے وہ، تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن میں اپنی ذات پر جناب عمر کو ترجیح دیتی ہوں. ٹھیک ہے وہ دفن ہونا چاہے تو شوق سے دفن ہو، میں اجازت دیتی ہوں. جب خوشی خوشی ان کے بیٹے آتے ہیں بابا اجازت مل گئی حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی. میں صرف تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بات تم اپنے دل پر لکھ لیجئے. میرے نوجوانوں نقش کر لو وہ عمر جس
کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، جس کی زبان پر حق جاری ہے، جس کی رائے کی تائید میں 22 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی، جس کو خدا نے مراد مصطفیٰ قرار دیا، جس کے وقت میں فتوحات زیادہ سے زیادہ ہوئی، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن اس عمر کو بیت المقدس فتح کرنے پر اعتماد نہیں، اس عمر کو اللہ اکبر قرآن جمع کروانے پر، اس عمل پر اعتماد نہیں کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، مصر، شام اور عراق اور ایران کے وجود پر اسلام کا پرچم گاڑنے پر ان کو اعتماد نہیں۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں عمر کے، بلکہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، احد کی جنگ میں شریک ہوئے، خندق کی جنگ میں شریک ہوئے، خیبر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ بدر والوں کے لیے تو اللہ نے یہ کہا، محبوب جو بدر کی جنگ میں آئے ہیں ان سے کہہ دے میں راضی ہو گیا، اب یہ جو کچھ بھی کریں گے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میں ان کو جنت ہی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس عمر سے پوچھو، اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی وہ عمر اخیر میں چاہتے کیا ہے؟ قدم مصطفیٰ چاہتے ہیں، حضور کا قدم چاہتے ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ اگر دنیا کی بھلائی اور آخرت میں نجات چاہیے، حضور کا قدم ڈھونڈو، حضور کے قدم تلاش، نقش پائے یار ڈھونڈو، حضور کے قدم ناز کی طرف۔ فاروق اعظم کے پاس عبداللہ ابن عمر آئے، بابا اما عائشہ نے اجازت دے دی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کہا لیکن بیٹے ہو سکتا ہے میری مروت میں کہ مجھے برا نہ لگے انہوں نے یوں ہی اجازت دے دی ہو، جب میری شہادت ہو جائے تو ایک بار اور پوچھ لینا، تاکہ وہ اپنی رائے مکمل طور پہ پیش کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر گفتگو ہونے لگی، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو کسی صاحب نے کہہ دیا حضرت عمر کی خوشی کے لیے کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں۔ غصے میں آ گئے، جلال میں تمہاری جنت چاہتا ہوں اور تم میری جہنم چاہتے ہو؟ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور ابو بکر نے اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیا میں ابو بکر اور رسول پاک کی سنت چھوڑ دوں اور میں اپنے بیٹے کو؟ اور جو سخت جملہ کہا ہے، فرمایا جس کو طلاق دینا نہیں آتا میں اپنے بعد اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ ہائے ہائے، اس سے پتہ چلا خلافت کی کرسی کتنی قیمتی۔ تب آپ نے فرمایا میں 6 لوگوں کو مقرر کرتا میرے بعد، عشرہ مبشرہ میں سے 6، جس میں سے مولا علی عثمان غنی کا نام بھی تھا، 6 لوگوں کو میں مقرر کرتا ہوں۔ ان 6 میں سے مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت دے اور صحابہ کے نقش قدم پر قائم رکھے۔ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ہمیں صحابہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448